بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے طلب حلال کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس دور میں بعض ناجائز کاروبار کی مروجہ صورتیں، اس تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہوگی. اس لیے بغیر کسی تمہید کے آگے بات شروع کرتے ہیں. تجارت کو اور کاروبار کو ناجائز کر دینے والی ایک چیز، بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کذب بیانی، جھوٹ بولنا. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں، کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، تو ہمارا کاروبار حلال ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ عمل ناجائز ہے اور حرام ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی حلال روزی خراب کر لیں گے. یہ سمجھیے کہ کاروبار اگر ہم جھوٹ بول کر کرتے ہیں تو ہمارا حلال اور جائز کاروبار بھی ناجائز ہو جائے گا. اس لیے کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی لائن میں، کسی بھی دھندے میں اور کسی بھی کام کے اندر آدمی کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، سچ بولوں چاہے جو ہو. مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو 50 روپے میں ملی، آپ جس وقت اس کو فروخت کرتے ہیں، گاہک سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو تو یہ چیز 60 میں بھی نہیں آئی، یہ جھوٹ ہو گیا. اس طرح سے ایک مثال ہے. ہم لوگ ایسے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. اس میں ایک بہت مشہور چیز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ دودھ بیچنے والے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنی دکانوں پر یہ بورڈ لگاتے ہیں کہ پیور دودھ. آپ یہ بتائیے کہ پیور کا مطلب کیا ہے؟ پیور کا مطلب ہے خالص، یعنی خالص دودھ. اب بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے پیور دودھ کا، خالص دودھ کا، اور اس دودھ کے اندر وہ پانی ملا کر کے بیچتے ہیں. یہ تو بات طے ہے کہ خالص دودھ نہیں ملتا. وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ خالص نہیں بلکہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے. تو اب یہ جھوٹ ہوا یا نہیں؟ ہم خالص دودھ اور پیور دودھ کا بورڈ لگائیں اور پانی ملا ہوا دودھ بیچیں. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ پانی ملا کر بیچنا حرام نہیں ہے. آپ پانی ملائیے، پانی ملا کر بیچیے، لیکن پانی ملانے کے بعد اس کو خالص کہہ کے فروخت کرنا، یہ کہنا کہ پیور دودھ ہے، یہ درست نہیں، یہ جھوٹ ہے. تو حتی الامکان آدمی اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ سے بچے. ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. کہا کہ میں بکرے والے کے پاس بکرے کا گوشت لانے کے لیے گیا. جب وہاں پر گیا تو جا کر کے محسوس ہوا کہ یہ گوشت بکری کا ہے، تو وہ واپس آنے لگے. تو دکاندار نے ان سے کہا کہ مولانا کیا بکری کا گوشت حرام ہے؟ تو مولانا نے اس سے کہا کہ بکری کا گوشت تو حلال ہے، حرام نہیں ہے.
لیکن بکرے کا بورڈ لگا کر کے بکری کا بیچنا یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو آدمی کو کذب بیانی سے بچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کاروبار کے اندر اسی سے برکت ہوگی۔ مروجہ کاروبار کے اور تجارت کے طریقوں میں جو ایک چیز اس دور کے اندر چل رہی ہے، بہت مشہور ہے، وہ ہے شیئر مارکیٹ۔ بہت سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں، پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اور یہ شیئر مارکیٹ کیا ہے۔ اس لیے اس کو تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں کچھ لوگ مل کر کے کاروبار کیا کرتے تھے، 2 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ، سب لوگ مل کر پیسہ لگاتے ہیں، اور پیسہ لگا کر کے سب لوگ اس میں کاروبار کرتے ہیں، جس کو آج کی اصطلاح میں ہم لوگ پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ ہے کہ کئی لوگ پیسہ ملا کر شریک بن کر کے کام کریں۔ تو پہلے اس میں محدود لوگ ہوا کرتے تھے، چند لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی 100 سال 200 سال سے تجارت کے وسیع ہونے کی وجہ سے، تجارت کا میدان وسیع ہو جانے کی وجہ سے بڑی مقدار میں لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ۔ اسی کو شیئر مارکیٹ کہتے ہیں۔ کئی 100 لوگ مل کر، 1000 لوگ مل کر کے کمپنی چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ کی حقیقت یہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ شیئر کے معنی ہوتے ہیں حصے، شیئرز کے معنی ہوتے ہیں حصے، اردو میں اس کو حصے کہتے ہیں، انگریزی میں شیئر کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے یا ایک تنظیم، ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ شیئر ہولڈر ہوتی ہے۔ وہ کوئی کمپنی شروع کرتی ہے، بڑا کاروبار شروع کرتی ہے، تو وہ اس کمپنی کے شیئر بناتی ہے کہ اس کے اتنے شیئر ہیں اور اتنے روپے کا ایک شیئر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کمپنی شروع کی، ایک تنظیم ہے، اس نے کمپنی شروع کی، اس کو 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ اب 1 کروڑ روپے لے کر کے وہ کمپنی شروع کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کمپنی کے 1000 شیئرز ہیں اور ایک شیئر اس کا 10,000 روپے کا، اس طرح سے 1000 لوگ مل کر 10,000 روپے دیں گے تو 1 کروڑ روپیہ ہوگا۔ اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کرے گا۔ جو جتنا شیئر لے گا اس کے بقدر اس کو نفع ملے گا۔ آپ 1 شیئر لیں گے 10,000 روپے کا، آپ کو اس کے بقدر نفع ملے گا۔ کوئی 2 شیئر لے گا، 3 شیئر لے گا، اس کو اس کے تناسب سے اس کے بقدر نفع ملے گا۔ یہ شیئر مارکیٹ کا تعارف ہے۔ ایک کمپنی شروع ہوتی ہے، شیئر ہولڈر اس کے شیئر تقسیم کرتا ہے، خریدنے والے شیئر خریدتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اگر ایک شیئر کا پیسہ دے کر کے ایک شیئر خریدا تو آپ کا اس کمپنی میں اتنا حصہ ہے، آپ اتنے حصے کے اس کمپنی کے اندر مالک ہیں۔ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے، اس کے لیے سمجھیے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کی، اس کے ذریعے سے کاروبار کرنے کی اجازت 4 شرطوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ 4 شرطیں پائی جائیں تو وہ کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنے کے درست ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی، جس کمپنی کا ہم شیئر لے رہے ہیں، وہ کمپنی جائز اور حلال کاروبار کرنے والی ہو، کسی حرام چیز کا کاروبار نہ کرے۔ مثلا شراب ہے، سودی کاروبار ہے، جوئے اور سٹے کے اندر پیسہ لگانا ہے، ایسی حرام اور ناجائز چیزوں میں پیسہ نہ لگائے، حلال اور جائز کاروبار کرے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر کمپنی حرام اور ناجائز کاروبار کرتی ہے تو ہم اس میں پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو ناجائز ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ
کمپنی کے تمام اثاثے سیال نہ ہوں، لیکوڈ نہ ہو، یعنی نقد رقم کی شکل میں نہ ہو۔ اثاثے مطلب کمپنی کے سامان ہوتے ہیں، کمپنی کی بلڈنگ ہے، اس کی مشین ہیں اور دیگر جو اثاثے ہوتے ہیں، تو اس کے تمام اثاثے لیکوڈ سیال نہ ہو، یعنی نقد رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ کمپنی نے کچھ جامد اثاثے خرید لیے ہوں، جامد اثاثے بھی اس کے پاس ہوں۔ اگر صرف اور صرف سیال اثاثے ہیں، لیکوڈ، تو نقد رقم کی شکل میں، تو اس کے ذریعے سے منافع حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط شیئر مارکیٹ کے درست ہونے کے لیے کہ کمپنی حتی الامکان سود سے بچے، اپنی صرف فاضل رقم وہ بینک کے اندر رکھ سکتی ہے۔ اگر فنڈ حاصل کرنے کے لیے وہ رقم بینک کے اندر رکھتی ہے تو پھر سراسر ناجائز ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب کبھی اس کا نفع تقسیم ہو، ڈیوائڈ ہو، نفع تقسیم ہو، تو ہم انکم ٹیکس مینٹ کے ذریعے سے معلوم کر کے کہ ڈپازٹ کے بدلے کتنا نفع حاصل ہوا ہے، اس نفع کو صدقہ کر دیں، وہ نفع درست نہیں ہمارے لیے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو ہم اس میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب بہت سی کمپنیاں شیئر مارکیٹ کی ایسی ہوتی ہیں جو صرف کاغذی منصوبہ ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار کرتی ہیں، نہ کسی چیز کے اندر پیسہ لگاتی ہیں، بس وہ پیسہ لیتی ہیں اور سودی لین دین کرتی ہیں، جوا سٹا کرتی ہیں اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے نفع دیتی ہیں۔ صرف کاغذی منصوبہ ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ایسی کمپنیوں کے اندر بھی پیسہ لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ پھر یہ سمجھیں کہ شیئر جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ دو مقصد ہے، اس میں سے کسی ایک کی وجہ سے خریدتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا شیئر خرید لیں گے اور گھر بیٹھ کر کے نفع حاصل کریں گے۔ شیئر خرید لینے کے بعد جو بھی اس کا وقت ہے نفع ہونے کا، وہ نفع آئے گا، نفع حاصل کریں گے۔ اس کے لیے تو جو 4 شرطیں بیان کی گئی، ان 4 شرطوں کے ساتھ پیسہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو کیپٹل گین کہتے ہیں، کہ آدمی دیکھتا ہے کہ کون سی کمپنی کے شیئر کی قیمت بڑھتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، اس کا ریٹ بڑھتا ہے، وہ دیکھ کر کے کسی کمپنی کا شیئر خریدتا ہے، اور جب اس کا بھاؤ بڑھتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو وہ اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح سے فروخت کرنے کے ذریعے سے وہ منافع حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے مزید ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تک اس پر قبضہ حاصل نہ ہو تب تک کہ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر بغیر قبضہ ملے اس کو آگے فروخت کر دیا تو یہ جوا اور سٹا کی شکل ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ شیئر مارکیٹ کا پورا خلاصہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں، اگر جائز طریقے سے وہ کمپنی ہے تو اس میں انویسٹ کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تجارت اور کاروبار کی جو مروجہ صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت زمین کی خرید و فروخت کرنے والوں سے متعلق ہے، جو لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں، زمین کا لین دین کرتے ہیں۔ اس کی ایک ناجائز صورت یہ رائج ہے، ایک شخص مالک زمین ہے، وہ زمین دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔ ان دونوں شخصوں کے درمیان ایک مدت متعین ہوتی ہے، مثال کے طور پر 1 سال 2 سال کی مدت، کہ 2 سال کی مدت میں زمین کی مکمل رقم ادا کرنا ہے۔ ابھی شروع میں بیانے کے طور پر وہ کچھ رقم مالک زمین کو دے دیتا ہے، اور ایک مدت طے ہوتی ہے کہ 2 سال میں وہ رقم اس کو مکمل ادا کرنا ہوگی۔ ان 2 سال کے درمیان جب سے انہوں نے بات چیت کی ہے تب سے لے کر کے 2 سال ہونے تک وہ زمین مالک زمین کی ہی ملکیت میں رہتی ہے، ابھی جس نے خریدا اس کی ملکیت میں نہیں آتی۔ لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے، درمیان میں وہ زمین کسی تیسرے آدمی کو، تھرڈ پارٹی کو فروخت کر دیتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے، وہ پیسے زمین مالک کو ادا کرتا رہتا ہے۔ یہ صورت ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے ایک قاعدہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کوئی چیز خریدی،
جب اس پر قبضہ کر لیں گے تب اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آگے فروخت کرنا درست نہیں۔ ابھی یہ جو زمین خریدا ہے یہ اس کا مالک تو نہیں ہے، یہ اس کی ملکیت میں نہیں آئی، اب یہ اس کو آگے کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ اس میں غرر اور دھوکہ ہے۔ شریعت نے ہر ایسے معاملے کو ناجائز قرار دیا جس کے اندر دھوکہ ہو، غرر ہو۔ اس میں کس طرح دھوکہ اور غرر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر جو دوسرے فریق نے زمین خریدی ہے، جو پہلے جس آدمی نے خریدا تھا، وہ مفلس ہو جائے، کنگال ہو جائے، وہ رقمیہ ادا نہ کر پائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس مدت کے اندر وہ زمین مالک جو ہے وہ انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے۔ اب جب وہ معاملہ مکمل ہونے سے پہلے، زمین اس کی ملکیت سے نکلنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس زمین پر اس کے ورثہ کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اب اس کے ورثہ فروخت تو کریں چاہے نہ کریں، ان کو اختیار ہے۔ تو ابھی وہ بے مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے تیسرے آدمی کو، تھرڈ پارٹی کو بیچنا درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں زمین کا کاروبار کرنے والوں سے کہا گیا، متنبہ کیا گیا، تو ان کی طرف سے جواب ہے کہ ہم جب پہلے آدمی سے معاملہ کرتے ہیں تو اسٹامپ بنوا لیتے ہیں، اسٹامپ بنوانے کے بعد تیسرے آدمی سے فروخت کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ اسٹامپ کی حیثیت انتقال ملک کی ہے، یعنی کیا اس کے ذریعے سے زمین پہلے شخص کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت میں آ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی، ملکیت تو پہلے ہی جو مالک زمین اسی کی رہتی ہے۔ اسٹامپ کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے اندر زمین خریدنے والا رقم ادا کرے گا اور اس کے بعد زمین مالک اس کی خریدی دے گا، اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اسٹامپ کی حیثیت فقط وعدہ بے کی ہے، بے کا وعدہ ہے، بے نہیں ہے۔ بے کا مطلب خرید و فروخت، تو یہ اس کا وعدہ ہے، بے نہیں ہے۔ صرف وعدہ ہو جانے کے بعد اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، یہ زمین کا معاملہ ہے۔ دوسری چیزیں، مثال کے طور پر موبائل ہے، ہم لوگ قسط پر لیتے ہیں، ادھار میں لیتے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے، اس کی بل، اس کے کاغذات، تمام چیزیں قبضے میں آ جاتی ہیں۔ ہم ابھی مکمل رقم ادا کرنے سے پہلے ہی اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قبضے میں آ گئی۔ لیکن زمین پر قبضہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کی خریدی مل جائے، اس لیے اس سے پہلے اس کا فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ مروجہ کاروبار کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ رائج ہے، بہت ساری کمپنیاں وجود میں آتی ہیں، وہ کمپنیاں ممبر بنانے کا کام کرتی ہیں، ممبر در ممبر بڑھاتے ہیں۔ عام طور سے ایسی کمپنیاں جوئے سٹے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام سے ایک کمپنی ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر ایک شخص اس کمپنی سے جوائنٹ ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے شامل ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ 500 روپیہ دے کر کے شامل ہوگا۔ 500 روپیہ دے کر کے وہ شامل ہو گیا۔ اب اس سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی چیز، اس کمپنی کی جو مصنوعات ہیں، اس کے جو پروڈکٹ ہیں، اگر باہر اس کو 50 روپیے کی ملے گی تو اس کمپنی میں اس کو 40 روپیے کی ملے گی۔ اچھا، پھر اس کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید آگے ممبر بنائے گا۔ وہ شخص اگر 5 ممبر بناتا ہے تو ان 5 ممبروں میں سے ہر ایک سے کمپنی 500 روپیہ لے گی، 300 روپیہ کمپنی خود رکھے گی، اور ہر ممبر کے اس میں سے 200 روپیہ اس ممبر بنانے والے شخص کو دے گی۔ اب وہ 5 ممبر جو بنے ہیں وہ مزید آگے ممبر بنائیں گے، ہر شخص 5 ممبر بنائے گا۔ ان کے ممبر بنانے کی وجہ سے ان کو بھی نفع ملے گا، اور جو پہلا شخص ہے اس کو بھی سب کے پیسوں میں سے 200 روپیہ کمپنی دے گی۔ اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے جو کافی لمبا ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ممبر بنائے جاتے ہیں اور بنانے والوں کو اس طرح نفع ملتا رہتا ہے۔ یہ سراسر جوئے اور سٹے کی شکل ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، اس طرح کی کمپنیوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں،
ہم کو تحقیق کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ اگر ہم شیئر مارکیٹ کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں، اگر ہم کسی کمپنی سے جوائنٹ ہو رہے ہیں، کسی کمپنی میں شامل ہو رہے ہیں، تو آیا وہ جائز بھی ہے یا نہیں، درست بھی ہے یا نہیں۔ بیان کیا گیا پہلے ہی کہ اگر ہم ناجائز طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، غلط طریقے سے کماتے ہیں، وہ اندر جا کر کے ہمارے اندر غلط اثرات پیدا کریں گے، غلط اعمال پیدا کریں گے، غلط اخلاق پیدا کریں گے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جائز طریقے سے کاروبار کریں۔ کوئی بھی کاروبار کرنا ہو پہلے اس کے احکام کو جان لیں۔ لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمل عملا أو يفعل فعلا حتى يعلم أحكامه۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے مسائل، اس کے احکام کو جان نہ لے۔ تو اس لیے اگر ہم کو کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی تجارت کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پہلے اس کے متعلق ضروری مسائل سیکھیں، معلوم کریں، اس کے بعد پھر اس کاروبار کو شروع کریں، تاکہ ہم حلال طریقے سے روزی کما سکیں، حرام سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ مزید اور کچھ ناجائز کاروبار کی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔